اب اس کے بعد آگے قربانی کی طرف میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عید الاضحیٰ سے متعلق تو انشاءاللہ کل بات ہوگی. قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور یہ قربان یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. آپ دیکھیں قربانی کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر خود قرآن کرتا ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تھی، اور کس کی قربانی قبول ہو گئی تھی؟ حابیل کی. تو قربانی کا سلسلہ تو وہیں سے آ رہا ہے. انہوں نے خوبصورت مینڈا ذبح کیا، جانور ذبح کیا. دوسرے نے بس ٹالنے کے لیے پرانا بوسیدہ غلہ سا لا کے رکھ دیا. قابیل جیسے اندر ہوتا ہے ایسے کام بھی اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو قربانی کا ذکر تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے آ رہا ہے. آگے اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو آپ نے رات کو جو پوجا پاٹ کرتے تھے بچڑے کی دائیں میں، تو اس وقت بھی وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. یہ کام ان کے بھی لگے ہوتے تھے. آپ اگر مشرکین مکہ کی طرف آئیں تو مشرکین مکہ لات، منات، عزا، ہبل، نائلہ اپنے بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام کو بھی حکم ہو گیا کہ آپ ان کے مقابلے میں مجھ اللہ کے نام کی قربانی کیجیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ ان کے مقابلے میں اللہ کے نام کی قربانی کیجیے. تو قربانی کا سلسلہ پرانا ہے. اب اس پر مزید تفصیلات کی جا سکتی ہیں، وقت نہیں، میں چھوڑ رہا ہوں. صرف میں نے بتایا یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. اگرچہ قربانی کی اپنی اپنی ترتیبات تھیں، نوعیتیں تھیں، حیثیتیں تھیں، لیکن جانوروں کو اللہ کے نام ذبح کرنے کا سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ اللہ کے نام کا دیا جانا وہاں سے سلسلہ آ رہا ہے. قربان جب یہ قربانی اس کو کہتے ہیں تو قربانی قرب سے ہے، لہٰذا اس میں شک و شبہ والی کوئی بھی چیز ہوئی تو آپ کی قربانی خراب ہو سکتی ہے. بالکل صاف ستھرا خالص قسم کا سلسلہ اس میں ہونا چاہیے. اب قربانی اتنی اہم چیز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. ونہر، نہر کہا جا رہا ہے چھری چلانا اونٹ کے گلے پر خاص طور پر. منسکن لکل امت، منسکن منسک، نسک، فقہ کی کتابوں میں اضحیہ، اضاحی، اضحیہ، اس طرح کے مختلف نام اس کے آ رہے ہیں. قربان، یہ قربانی، مختلف نام اس کے آ رہے ہیں. اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی. آپ نے جو مدینہ کے اندر جب سے قربانی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تو آپ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے 100 اونٹ لائے اور 63 اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور آپ کی عمر 63 سال، بعض کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہوا، اور آپ نے باقی اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے، انہوں نے ذبح کیے. آپ فرماتے ہیں حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے کہ جب آپ قربانی کریں حیثیت ہو تو میری طرف سے بھی آپ نے بھی کیا کرنی ہے؟ قربانی. اور اسی طرح آپ 2 مینڈے ذبح فرما رہے ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کے فقراء غرباء کی طرف سے. ترغیب دے دی کہ جہاں اپنا خیال رکھتے ہو وہاں کوشش کرو امت کی طرف سے بھی کچھ ہو جائے، غریبوں کی طرف سے ہو جائے، کم از کم اس کے گوشت میں ان چیزوں میں ان کو شریک کر لو، اس عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کر لو. اور پھر آپ علیہ السلام اس کے فضائل بہت زیادہ سنا رہے ہیں کہ یہ جانور جو قربانی میں ذبح ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت ہی اللہ کے ہاتھ تلے گا کہ گوشت ہم کھاتے ہیں، نہیں، اس کا گوشت، پوست، اس کی ہڈیاں، اس کے کھر، اس کے بال، سب کچھ انسان کے نام اعمال میں تولا جائے گا اور اس کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بقدر ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، یہ بھیڑ، بکریاں، دمبے، ان کے اوپر تو بہت زیادہ پشم بال ہوتے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو اس لیے فضائل اور بھی بہت سارے. آپ علیہ السلام نے اقام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ علیہ السلام نے مدینہ میں 10 سال تک قربانی فرماتے رہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس بارے میں وعید بھی فرما دی کہ جو آدمی طاقت رکھتے ہوئے من وجد سعة لأن يضحی، طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے قربان گاہ کے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے. اس حدیث کو اور دیگر آپ علیہ السلام کے اہتمام کو اور روایات کو اور دلائل کو دیکھ کر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا کہ قربانی سنت ہی نہیں ہے، واجب ہے.
نام سنت کا ہے، حکم میں واجب ہے. جس طرح داڑھی نام سنت کا ہے، حکم میں واجب ہے. ختنے کو بھی فقہا سنت کا لفظ لکھتے ہیں، نام سنت کا ہے، طریقہ انبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے یہ ختنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے خود کیا اپنا پہلا، اس طرف کے بعد ترتیب چل پڑی آگے، لیکن حکم میں واجب ہے. تو سنت کی ایک 7ویں قسم سنت بھی منزل واجب کی ہوتی ہے، جس کی میں نے مثالیں دی. اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس حوالے سے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے. یہ عام طور پر مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جی میرے یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، کیا قربانی مجھ پر ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیں قربانی کے وجوب کے لیے جو شرطیں ہیں، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو. کافر پر، مشرک پر، منافق اعتقادی، ان تینوں کے اوپر قربانی نہیں ہے. ظاہر بات ہے مسلمان ہی نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے. کیوں؟ قربانی کرنی بھی ہوتی ہے، سنبھالنی بھی ہوتی ہے، آگے چلانی بھی ہوتی ہے. تو مسافر پر آپ قربانی واجب کر دیں گے، وہ بیچارہ بکری سنبھال کا سفر ہے، وہ تو قربانی کیا ہے، گھر سیدھے سنبھال سی. تو اللہ نے دیکھیں اس کو حرج میں نہیں ڈالا. مقیم ہے، مسافر ہے، چاہے کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، قربانی نہیں ہے. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کو یہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے آپ کے 15 دن عزیزیہ میں آ گئے ہیں نا، تو آپ مقیم ہو گئے، آپ پر قربانی واجب ہے. حج کی الگ کریں گے ادھر ہی، اور دوسری عید والی قربانی ادھر یا ادھر جیسے کروا دیں. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں کے لوگ 15 دن بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں، کم ملتے ہیں، 14، 13، 12 اس طرح دن ملتے ہیں. تو وہ مسافر ہو جاتے ہیں پورے حج میں، اور آگے پھر مسافر رہتے ہیں. مدینہ میں تو ہوتے ہی مسافر ہیں. مسافر پر پھر نہیں ہے دوسری قربانی. اور حاجی پر اپنی حج کی قربانی الگ ہے، اور اگر مقیم ہو، صاحب استطاعت ہو، تو پھر یہاں دوسری قربانی الگ سے بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ دونوں کے ایک شمار کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے بالغ ہونا. نابالغ پر قربانی تو نہیں ہے، چاہے اربپتی کیوں نہ ہو، اس پر احکام لاگو نہیں ہوئے. نابالغ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ قربانی واجب ہے، عشر واجب ہے. صرف ایک چیز واجب ہے، عشر واجب ہے. اگر اس کی زمین ہے، اس پہ اس میں فصل آ رہی ہے، تو وہ چیز اس کے ولی کو چاہیے عشر دے اس میں سے. کیونکہ عشر اس جو کچھ نکل رہا ہوتا ہے، مما خرج من الارض، ما خرج من الارض، جو زمین سے نکل رہا ہوتا ہے اس پر آ رہا ہوتا ہے. باقی کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اچھا، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب عاقل ہو، عقل مند ہو. پاگل پر، مجنون پر قربانی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے. اور چھٹی جو شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب. صاحب نصاب کیا ہو، اس کو ذرا سمجھیں. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے، صاحب نصاب 2 طرح کے نصاب ہوتے ہیں. ایک نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، فدیہ فطرانہ اس کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، اور یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، صدقہ واجبہ یا فرض لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، فقیر ہے یا غیر فقیر ہے. ان تینوں میں معیار اس کو دیکھا جاتا ہے کہ 4 مال، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، ان 4 مالوں کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر جو ہے کس میں، زکوٰۃ میں. باقی جو فطرانہ ہے، یا فقیر ہے یا نہیں ہے، یا قربانی آتی ہے یا نہیں آتی، ان تینوں میں نصاب جدا ہے. اس میں 4 ہی ہو گئے، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی. 5واں ضرورت سے زائد چیزیں اس کی جو ہیں ذاتی. 5 مالوں کو ملا کر ان کی مالیت اسٹیمیٹ نکالا جاتا ہے. جو اسٹیمیٹ آ جائے آپ کے پاس مالیت کا، پھر اس آدمی کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں وہ نکال لیں. قرضے نکالنے کے بعد دیکھیں کہ آیا اس کا نصاب بچتا ہے یا نہیں بچتا. نصاب سے کیا مراد ہے؟ 52.5 تولے چاندی کا نصاب لیں تو 1,85,000 کے لگ بھگ ہے. اور 7.5 تولے سونے کا نصاب دیکھیں تو 21 تو ادھر لاؤ تو میرا خیال ہے کوئی 25 قریب 26 لاکھ روپے بن دے. 25-26 لاکھ روپے تقریباً بن جاتے ہیں. 3 لاکھ کچھ غالباً تولہ چل رہا ہے اس وقت. تو اب پہلے تو تمام علماء اس پر متفق تھے کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھیں گے. قرضہ نکالنے کے بعد اگر 1,85,000 کی مالیت بچتی ہے آج کے دور میں، تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر پیچھے جو گزر گیا فطرانہ وہ بھی واجب، اور اس زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں لے سکتا. لیکن آج کے بعض پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے
امت کو گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے کچھ علماء نے اجتہاد کیا ہے، وہ تقریباً 15-20% ہی ہیں، لیکن ان کا اجتہاد کافی مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی میں آپ سونے کا نصاب لیں۔ کیوں؟ اگر آپ سونے کا نصاب نہیں لیتے تو چاندی کے نصاب کے مطابق ایک گھر میں کئی لوگوں پر قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں۔ مثلا شوہر، اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اثاثہ ہے، اس پر قربانی ہے، وہ قربانی کر رہا ہے۔ بیوی کے پاس 2 تولے 4 تولے زیور پڑا ہوا ہے، اور ہم نے 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر اعتبار کریں تو وہ 1 تولے کے آدھے تولے کے اندر آ جاتی ہے، وہ آدھے تولے میں آ جاتی ہے۔ تو پھر جس کو 1 تولہ 1.25 تولہ بھی ہے وہ بھی گیا، قربانی آ گئی اس طرح۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح بچیوں پر بھی قربانی آئے گی، عورتوں پر آئے گی، بوڑھوں پر آئے گی، بچوں پر آئے گی قربانی، جو زیادہ برگر فیملی کے جن کے پاس بچوں کے پاس بھی اثاثے ہوتے ہیں۔ تو پھر تو ایک گھر میں 5-5 7-7 10-10 قربانیاں بھی آ سکتی ہیں، اور کریں گے حضرت 1 2 3 بس، تو باقی سارے گناہگار۔ تو علماء نے گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے 15-20% علماء نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ قربانی میں آپ سونے کا نصاب دیکھیں، بس چاندی کا نہ دیکھیں۔ اور میرا اپنا نظریہ بھی یہی ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے، کہ قربانی میں آپ سونے کے نصاب دیکھیں بس، تاکہ امت گناہگار ہونے سے بچ جائے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے اس حساب سے بیان کر دیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ قربانی کے اندر آپ قربانی کی نیت سے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر اس میں عقیقہ کی نیت سے شریک ہونا چاہتے ہیں، عقیقہ وہ بھی ٹھیک ہے، عقیقہ کی نیت سے شریک ہو جائیں۔ آپ اس میں کوئی نظر واجب مانی ہوئی تھی، وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، کریں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ البتہ نظر مانی ہوئی چیز اگر آپ اس میں حصہ رکھتے ہیں تو یہ حصہ آپ خود ہی کھا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، بچوں کو نہیں کھلا سکتے، یہ فقیروں کی طرف جائے گا، وہ قربانی والا حکم نہیں ہوگا اس میں۔ اچھا، کسی پر دم لازم ہے، دم، اور حرم میں قربانی ذبح ہو رہی ہے تو وہاں دم تو حرم کے اندر ہوتا ہے، حدود حرم میں، تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے اجتماعی قربانی میں۔ تو بہرحال یہ سارے کام، ساری نیتیں اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ کسی کی شادی آ رہی ہے، وہ چاہتا ہے یار کچھ ویسے بھی گوشت خریدنا ہے کسائی سے، ڈنگر ذبح کرنے ہیں، کی نہ 1 تیر نہ 2 شکار کر سٹا، کچھ ایسے با کہ نہ امت کے طرف ہو، امت کے غرباء کی طرف سے، اور کچھ اپنے فلاں کی طرف سے، یا نفلی ڈال دیتا ہوں، یا نفلی قربانی بھی کرتا ہوں میں، تو نفلی قربانی کرتا ہے، 4-5 قربانی اس کی اس میں آ جاتی ہیں، وہ گوشت اکٹھا کر کے فریج میں رکھ بعد میں بیاہ میں قوات تک قوات، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، تو جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اتنی کوئی نہیں ہے خام خواہ کی پابندیاں ہم بنا لیتے ہیں، وہ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے قربانی کو، یہ جو اجتماعی قربانی ہمارے عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، تو اجتماعی قربانی میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جو آدمی شریک ہو رہے ہیں اس میں وہ سارے عقیدہ ان کا درست ہو۔ عقیدہ کیا ہو؟ ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، تصرف میں، تدبر میں، افعال میں، اعمال میں تنہا ہے اللہ کی ذات، اللہ کا کوئی دوسرا شریک۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات مخلوق میں لانے کی کوشش نہ کرے، بس مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت اور تمام انبیاء اور رسول، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان مفصل پر اس کا صحیح معنوں میں عقیدہ موجود ہے۔ صحابہ کے بارے میں ستھرا عقیدہ رکھتا ہو، اہل بیت کے بارے میں صاف ستھرا عقیدہ رکھتا ہو، بس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب 2 نمبر مار کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں کہ کون سا ہو سکتا ہے۔ بہرحال بد عقیدہ آدمی سے بچنا چاہیے، ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ عقیدہ، اصل عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ بد مال، حرام مال والا نہیں ہونا چاہیے۔ حرام مال والے سے مراد ہے چور کا مال، ڈاکے کا مال، رشوت کا مال، سود کا مال، اور حرام کاروبار کا مال، اس سے کمایا ہوا مال، یا اسے آگے چلیں حرام ملازمت، حرام پیشہ ملازمت، آج کے دور میں سودی بینک کہہ دیں، سودی انشورنس کمپنیاں کہہ دیں، سودی اپلیکیشنز جو نیٹ پر لوگوں نے جو ہے فارکس ٹریڈنگ کے نام سے سلسلے، اور جو ہے وہ اس قسم کے آن لائن کاروبار کے جن کے جواز پر علماء کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے، مستند علماء کا، جو مستند ادارے ہیں ان کے کوئی فتوے موجود نہیں ہیں، یہ فلاں اس قسم کی چیزیں،
تو ان چیزوں سے حاصل شدہ جو پیسہ ہے وہ اس کو قربانی میں نہ لگایا جائے. یا حرام پیشے ہیں، مثلا ہمارے ہاں بعض شعبے ایسے ہیں کہ جن شعبے میں اگر آپ جائز کمانا چاہیں پھر بھی ہیں، ناجائز کمانا چاہیں ناجائز بھی ہیں. مثلا وکالت کا شعبہ ہے، مثلا ادھر سے آپ پٹوار کا شعبہ لے لیں، ادھر سے حجام کا شعبہ لے لیں. تو بھائی جائز ذرائع ہیں تو ان سے حاصل کیا ہوا مال اس میں لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ناجائز پہلوؤں سے حاصل کیا ہوا مال ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنی بھی قربانی اور دوسروں کو بھی خراب کرے گا. تو حرام کا جو ہے پیسوں سے. اور ویسے بھی ہر آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ دیکھیں دنیا میں کوئی شخص قسم اٹھا کے 100% دعویٰ نہیں کر سکتا میں 100% حلال رکھتا ہوں. کوئی کر سکتے آئے میرے سامنے، میں اور دستا ہوں اس کو آرام کے تھکے تک کھاندے پھر. اور بھائی یہ باتیں نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے عرف میں معاشرے میں سرکار کی طرف سے جو تنخواہیں آتی ہیں، جو سرکار والوں کو ملتی ہیں اور ان کی طرف سے مسجدوں میں چندے آتے ہیں، لوگوں کو جاتے ہیں، آپ 100% کس طرح کریں گے؟ میں آپ کو آپ کے مصرف بتاتا ہوں کہ سرکار کا خزانہ کہاں کہاں سے جمع ہوتا ہے. کیا سرکار ہم اپنا بہت سارا پیسہ فکسڈ ڈپازٹ میں نہیں لگاتی؟ کیا مزاروں سے غیر اللہ کے نظر و نیاز کا پیسہ سرکار نہیں اٹھاتی؟ کیا جرمانے سرکار نہیں کرتی؟ مالی جرمانے اسلام میں جائز ہے، وہ پیسہ نہیں جمع ہوتا فائن کا. کیا ٹیکسز کے نام پر ہمارے 7 8 10 محکمے نہیں کھلے ہوئے ٹیکسز کے؟ کیا یہ سارے ٹیکس جائز ہیں اسلام میں؟ تو اگر آپ اس پر بات کریں گے تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں 100% حلال کا. جی ہاں کوشش کرے، جہاں تک کوشش کر رہا ہے بس. آگے اگر ادھر ادھر کی کوئی بات اس کے نادانستہ طور پر آ رہی ہے تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بعض لوگوں کو خواہ مخواہ بخار چڑھ جاتا ہے نا بہت زیادہ تقوی کا، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ بات کی. تو بہرحال حلال ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ کوئی پاچڑ آدمی بیچ میں شامل نہ ہو جائے. گوشت کا جی پاچڑ آدمی بیچ میں آ جائے، گوشت ہی گوشت گوشت آدمی گوشت نظر ہے، پاوے میں کھڑسا پائے میں کھڑسا کلیجہ بھی نکل ہم کو پہنچا دو. تو ایسا آدمی سے کہیں خدا رہا پہلے اپنی نیت کو صاف کرو یار. سب کا آ کے سب نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور سب کے دانت بھی ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور سب کو جو ہے وہ یورو ایسڈ بھی نہیں ہے یار، آپ ذرا آرام سے رہو. تو ایسے آدمی کو بھی ذرا دیکھ کے شریک کیا جائے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ جو جانور ہے جس میں آپ شریک ہو رہے ہیں اس میں بد طریقہ بھی نہ ہو. بد طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جفت طاق شریک ہوں یا طاق شریک ہوں. یہ جفت طاق والا مسئلہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ مسئلہ ہم نے اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے، اور ایک دوندے والا مسئلہ، دوندا 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 عمر ہے مسئلہ. اصل ہے عمر پوری ہے، دوندے ووندے کو کوئی چکر نہیں ہے. دوندا ووندا پاکستانی یہ بھی بڑھا کر دیں پلاس زندہ باد. آئی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے دوندے کے چکروں میں نے پڑھے. عمر دیکھیں، عمر کی تسلی کر لیں، عمر کے لحاظ سے ٹھیک ہے بسم اللہ. دوندا ہونا علامت ہے، عمر پوری ہونا شرط ہے. شرط پوری کرنی ہے آپ نے. دوندا اگر ہے علامت ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن دوندا علامت ہے. علامت چیز کے لیے ضروری نہیں ہوا کرتی. مثال کے طور پر مردانگی کی شرط کیا ہے؟ وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن ایک مردانگی کی علامت بھی ہے چہرے پر بال. اب اس کو آپ شرط بنا دیں تو یہ غلط طریقہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے انڈونیشیا ملیشیا کے لوگوں کی ساری زندگی یہ نہیں آتی تو مردانہ نو سمجھو. بہت ساری عورتوں کی بھی نکل آتی ہے تو کیا وہ مرد ہو جو سمجھے؟ تو یہ باتیں نہیں ہیں. اصل میں جب تک ہم علمی باتوں کو نہیں سمجھتے نا، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر ڈگوسلے چلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ دھونے والا چکر یہ چیز بھی نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہے، 2 آگے ہے، بس سارے گھر والے سبکدوش ہو گئے. نہیں، ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے اس کی الگ سے قربانی ہوتی ہے. نصاب میں نے بیان کر دیا پہلے، جتنے صاحب نصاب ہوں گے، میاں الگ ہے بیوی الگ ہے، اور بچوں میں سے اگر کوئی صاحب نصاب ہے الگ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ 4 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہو اور قربانی اس پر واجب نہ ہوتی ہو بلکہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو. یہ ہو سکتا ہے. بچے سارے کما کے لا رہے ہیں، باپ ان کے اوپر بیٹھے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں ادھر ہوئے فوراً ٹرانسفر کر مڑے اکاؤنٹ میں. اب سارے بچے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور سارا پیسہ ہبا ہو جاتا ہے کس کو؟ والد صاحب کو. بچوں کے پاس کچھ نہیں رہتا، تو بچے 4 لاکھ تنخواہ لے کے بھی فقیر ہی ہوتے ہیں. اس دن ایک پروفیسر مجھے کہتے ہیں جی تنخواہ تو میں یہ لے رہا ہوں لیکن یہ میرے مسائل ہیں، اتنا قرضہ ہے فلاں.
تو اب مجھ پر قربانی ہے کہ نہیں؟ میں آیا محدود زکوٰۃ کے نظر لائق ہے، تو آگے سے مجھے کہا دو نا پھر۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے یہ کسی کے ظاہری حال کو فلاں کتنے سورسز ہیں، فلاں کتنی تنخواہ ہے، نہیں بھائی، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جو ضروریات ہیں، لوگوں کی جو پریشانیاں مجبوریاں ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کس حال میں چل رہا ہے، کون کس حال میں چل رہا ہے۔ تو اس لیے جفت طاق کا مسئلہ نہیں ہے، البتہ 7 سے اوپر نہیں جائیں گے آپ، 8 نہیں، 8 کیا تو سب کی قربانی برباد۔ ہاں 7 تک کر سکتے ہیں، اور 7 تک اگر کر رہے ہیں فرض کیا تو 7 حصوں کے پیسے برابر ہوں۔ مثلا اگر 70,000 فرض کیجئے جو ہے 70,000 کا جانور ہے، مثال دیتا ہوں میں، وہ تھا 70,000 دونوں پاکستان میں، 70,000 کا جانور ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، ایک کے پاس 5,000 ہیں اور باقی مل کر اس کی طرف سے پیسے پورے کر لیتے ہیں 10,000، تو سب کی قربانی ضائع۔ اب طریقہ کار یہ ہونا چاہیے 5,000 پورے کر کے اس کے ہاتھ میں دیں، یہ مالک بنے اور یہ پھر آگے دے دیں، یہ مالک بن کر آگے دیں، پھر سب کی قربانی ٹھیک ہے۔ بار بار سے دیں گے نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا جی فلاں بچہ ہے، ان بچوں کی ہم فیسیں بھرتے ہیں زکوٰۃ کی مد سے، تو کیا فیسیں بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھر سکتے آپ براہ راست فیسیں آ کر ان کو دے رہے ہیں پرنسپلز کو، اور بچوں کو جو ہے بائی پاس کر رہے ہیں، اگرچہ فیسیں ان کی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جن کی دے رہے ہیں نا فیسیں، ان کو مالک بنائیں، یا ان کی طرف سے کوئی وکیل ہو، سفیر ہو، وکیل کا قبضہ، موکل کا قبضہ، تو تب جا کے یہ چیز ادا ہوگی۔ اصول ہیں، باریکیاں ہیں، ایسے گپ شپ نہیں ہے کہ بس جو مرضی میں آئے کر ڈالا جی، او جی میں تو ساری زندگی یہیں کردا ہے، ایسا غلط کردا ہے، ایسے ہون تو کو توفیق ہو یہ پوچھنا جی، تو اس لیے سیکھنا چاہیے۔ اچھا، تو بہرحال یہ بہت سارے اس کے اور بھی مسائل ہیں، وہ تو پوچھنے کے ساتھ ہی بتائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے ان عبادات کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔